وہاں سمجھو فرشتے بولتے ہیں، جہاں کم عمر بچے بولتے ہیں وہاں سمجھو فرشتے بولتے ہیں۔ خدا سے گفتگو ہوتی ہے جس دم میں چپ رہتا ہوں سجدے بولتے ہیں۔ خدا سے گفتگو ہوتی ہے جس دم میں چپ رہتا ہوں سجدے بولتے ہیں۔ الحمدللہ الحمدللہ الذی ابدع الافلاک والارضین، والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ۔ آمنت باللہ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ شہنشین پر جلوہ افروز علماء ذوی الاحترام، شاہکار ترنم محترم معین الدین بلبل مستجاب اور ان کے برادر اصغر، میرے روبرو تشریف فرما عاشقان خیر الانام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام تعریفیں اس پروردگار عالم کے لیے جس نے ہمیں اور آپ کو اپنے حبیب مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی امت میں جگہ عطا فرمائی، اور لاکھوں درود و سلام ہوں اس نبی رحمت پر جنہیں رب کائنات نے رحمت کائنات بنا کر اس دنیا میں مبعوث فرمایا۔ سب سے پہلے میں مبارکبادی پیش کروں گا انہیں جنہوں نے اس پرفتن دور میں مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی ولادت کا جشن منا کر اپنے مقدر پر بہاروں کے نزول کا سبب پیدا کیا۔ قابل مبارکباد ہیں وہ حضرات کہ جنہوں نے رات کی اس گھڑی میں کہ جب دنیا سونے کے لیے بستروں پہ گئی، سنیوں کو مقدر بیدار کرنے کے لیے ایک جگہ جمع کر دیا۔ اللہ کریم ہمارا آپ کا تمام لوگوں کا یہاں پہ جمع ہونا قبول فرمائے۔ آج کی اس مقدس محفل میں جہاں ذکر رسالت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نظم کی صورت میں ہم اور آپ نے سماعت کیا، کچھ لمحے کچھ دیر کے لیے اس بارگاہ کی عطا کردہ خیرات کو اسی بارگاہ میں بطور خراج پیش کرنے کے لیے حاضر آیا ہوں۔ دعا کریں کہ رب کریم ہمیں اور آپ کو حق کہنے، حق سننے اور حق پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئے سب سے پہلے بارگاہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و سندنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ رکھ کے لب اسم محمد سے ہٹاتا بھی نہ تھا۔ شعر آپ تک پہنچے گا تو آپ کو سبحان اللہ بولنا ہے۔ کیا بولنا ہے آپ کو؟ جس سے جتنی آواز اللہ نے دی وہ اتنی آواز بلند کر کے بولے۔ کیا بولنا ہے؟ اور بلند آواز سے کیا بولنا ہے؟ اور ایک بات میں کہوں کہ اگر آپ کو اس بات کا خوف ہے، ڈر ہے کہ زیادہ سبحان اللہ بولیں گے اور آواز بیٹھ جائے گی، تو میں دعا کرتا ہوں کہ آپ کی آواز بیٹھ جائے۔ اتنا سبحان اللہ بولیں کہ آواز بیٹھ جائے، اور کل آپ کی بیٹھی ہوئی آواز کے ساتھ کسی کی ملاقات ہو اور وہ پوچھے کہ آواز کیوں بیٹھی، وہ پوچھے آواز کیوں بیٹھی، تو سینے پہ ہاتھ رکھنا، زبان سے جواب دینا کہ رات میں ذکر مصطفیٰ زیادہ کر گئے اس لیے آواز بیٹھ گئی۔ اور بلند آواز سے بولے سبحان اللہ۔ علماء ذوی الاحترام رونق بز میں دعائیں چاہوں گا، بلبل مستجاب رونق محفل ہے۔ یہ
کبھی ان کی آواز بیٹھی ہوئی محسوس ہوتی ہے نا تو ہمیں پوچھنے کی نوبت نہیں آتی کہ آواز کیوں بیٹھی ہے، ہمیں جواب مل جاتا ہے کہ رات میں ذکر مصطفیٰ زیادہ ہوا اس لیے آواز بیٹھ گئی۔ اور بلند آواز سے رکھ کے لب اسم محمد سے ہٹاتا بھی نہ تھا، رکھ کے لب اسم محمد سے ہٹاتا بھی نہ تھا، جب مجھے نام نبی ٹھیک سے آتا بھی نہ تھا۔ اور بلند آواز سے بولے نا سبحان اللہ۔ علماء شعر سمجھیں گے اور یہ داد دیں گے تو میرے لیے مہر اور سند کی حیثیت ہوگی۔ رکھ کے لب اسم محمد سے ہٹاتا بھی نہ تھا، جب مجھے نام نبی ٹھیک سے آتا بھی نہ تھا، اور تھام لیتا تھا کوئی وقت ملاقات جو ہاتھ، آقا کی شان ہے نا۔ ہم نے یہ سنا ہے کہ حضور انگلی کے اشارے سے چاند کو چاک کرتے ہیں، یہ سنا ہے کہ حضور نے دعا فرمائی تو ڈوبا سورج واپس پلٹ آیا، یہ سنا ہے کہ حضور چلتے ہیں تو شجر و حجر ان کی بارگاہ میں الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ کی صدائیں لگاتے ہیں۔ ہم نے یہ سنا ہے کہ حضور کے جسم مقدس پر مکھی بھی نہیں بیٹھتی تھی، ہم نے یہ سنا ہے کہ حضور کے جسم سے نکلنے والے پسینے کی خوشبوؤں سے صحابہ حضور کی آمد و رفت کا پتہ لگا لیتے تھے، ہم نے یہ سنا ہے کہ حضور کے جسم مقدس کا کوئی سایہ نہیں ہوتا تھا، لیکن آؤ سنو کہ مصطفیٰ کی سیرت کا ایک باب یہ بھی ہے، ہمیں اللہ تھوڑا نواز دیتا ہے ہم خود کو بہت بڑا بنا لیتے ہیں۔ کل تک جھوپڑی میں رہتے تھے تو جھوپڑی والے دوست ہوتے تھے، اللہ نے محل نما مکان دے دیا، ہم نے جھوپڑی والوں کو دیکھنا ترک کر دیا۔ کل تک پیدل چلتے تھے تو پیدل چلنے والے راہگیروں کو سلام کرتے تھے، آج رب کائنات نے اگر فور ویلر عطا کر دیا تو سائیکل چلنے والوں کو سلام کرنا گوارا نہیں کرتے۔ اللہ کل تک جب غریبی کے سائے میں رکھ رہا تھا ہم غرابہ سے دوستی رکھتے تھے، جیسے ہی امیری کا لبادہ کیا اڑا ہم نے غریبوں کو منہ لگانا بند کر دیا۔ آؤ مصطفیٰ کی شان دیکھو کہ جن کی بارگاہ میں چاند و سورج خیرات لینے کے لیے کشکول پھیلاتے ہیں، کہ رکھ کے لب اسم محمد سے ہٹاتا بھی نہ تھا، جب مجھے نام نبی ٹھیک سے آتا بھی نہ تھا، تھام لیتا تھا کوئی وقت ملاقات جو ہاتھ، کیسا آقا تھا کبھی ہاتھ چھوڑاتا بھی نہ تھا۔ تھام لیتا تھا میرے حضور کی شان، تھام لیتا تھا کوئی وقت ملاقات جو ہاتھ، کیسا آقا تھا کبھی ہاتھ چھوڑاتا بھی نہ تھا، اور آپ ہی آپ اترتے تھے فرشتوں کے ہجوم، آپ ہی آپ اترتے تھے ملائک کے ہجوم، وہ عجب شاہ تھا دربار سجاتا بھی نہ تھا، آپ ہی آپ اترتے تھے فرشتوں کے ہجوم، وہ عجب شاہ تھا دربار سجاتا بھی نہ تھا۔ اور ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان سے 3 دن سے زیادہ تک قطع تعلق قطع کلام کی اجازت نہیں دی جاتی۔ علماء بیٹھے پوچھیں 3 دن سے زیادہ ایک مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ وہ دوسرے مسلمان بھائی سے 3 دن سے زیادہ تک ناراض رہے، 3 دن تک کی ناراضگی انف، 3 دن سے زیادہ ناراض نہیں ہو سکتے، یہ ہمارے اور آپ کے لیے دستور ہے، لیکن ذرا حضور کی بارگاہ میں آئیں، ذرا مصطفیٰ کی چوکھٹ پہ تو آئے، توجہ ہے آپ کی۔ رکھ کے لب اسم محمد سے ہٹاتا بھی نہ تھا، جب مجھے نام نبی ٹھیک سے آتا بھی نہ تھا، تھام لیتا تھا کوئی وقت ملاقات جو ہاتھ، کیسا آقا تھا کبھی ہاتھ چھوڑاتا بھی نہ تھا، آپ پہلے ہی معافی اسے دے دیتے تھے، منتیں کر کے منانا جسے آتا بھی نہ تھا، آپ پہلے ہی معافی اسے دے دیتے تھے، منتیں کر کے منانا جسے آتا بھی نہ تھا، منتیں کر کے منانا جسے آتا بھی نہ تھا، منتیں کر کے منانا جسے آتا بھی نہ تھا۔ ادھر والے میری آواز سن رہے ہیں آپ؟ پیچھے والے آواز سن رہے ہیں؟ ہاتھوں کو بلند کر کے جواب دیں گے نعرہ رسالت۔ جو آواز سن رہا ہاتھوں کو بلند کر کے بولے گا نعرہ رسالت۔ حضور علیہ السلام منبر نور پر خطاب فرما رہے، خطبہ دے رہے ہیں، توجہ ہے؟ حضور خطبہ دے رہے ہیں، اچانک منبر نور سے نیچے تشریف لائے، مسجد کے باہر تشریف لے گئے، ایک بوڑھی عورت ہے
ہاتھوں میں وہ لاٹھی لیے ہوئے، ہاتھوں میں وہ ڈنڈا لیے ہوئے، عصا لیے ہوئے، لاٹھیوں کے سہارے حضور کی بارگاہ میں آئی ہے۔ وہ ایسی بوڑھی عورت کہ جس کی کمر جھک گئی ہے، وہ جھکی کمر کے ساتھ کھڑی ہے، جھریوں میں چھپا ہوا اس کا بڑھاپا ہے، اس کی آنکھیں دھسی دھسی ہے۔ وہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام اس کے پاس گئے۔ آقا 63 سال کی ظاہری عمر پاتے ہیں، لیکن میرے حضور سے زیادہ بہادر اللہ نے کسی کو نہیں بنایا، میرے حضور سے زیادہ طاقتور اللہ نے کسی کو نہیں بنایا، میرے حضور سے زیادہ سخی داتا اللہ نے کسی کو نہیں بنایا۔ لیکن کائنات کا محبوب اس بوڑھی عورت کے پاس جا کر یوں نہیں کھڑا ہوتا ہے، وہ حضور جاتے ہیں، اپنے کان کو اس کے ہونٹوں کے قریب لے جا کر اس کی کہانیاں سننے لگتے ہیں۔ وہ اپنی کہانی سنانے لگی، وہ اپنی بپتا سنانے لگی، وہ اپنی فریاد سنانے لگی، وہ اپنی رودات سنانے لگی، وہ اپنے واقعات سنانے لگی۔ وہ سناتی جاتی تھی، آمنہ کا لال سنتا جاتا تھا، وہ فریاد سناتی جاتی تھی، کائنات کا محبوب سنتا جاتا تھا۔ پیچھے ابو بکر کھڑے ہوئے ہیں، عمر فاروق کھڑے ہوئے ہیں، عثمان ذو النورین کھڑے ہوئے ہیں، مولائے کائنات کھڑے ہوئے ہیں کہ تب رخ یار پھرے کہ رخ زیبا کو دیکھ کر اپنی آنکھوں کو نورانیت سے پر کیا جائے۔ مصطفیٰ کافی دیر تک اس کی بپتا سنتے رہتے ہیں۔ جب اس نے کہانی سنا ڈالی، حضور سے اجازت مانگ کر اپنی لاٹھی کو زمین پر ٹکاتی ہوئی الٹے قدم اپنے گھر کی جانب جا رہی ہے۔ مصطفیٰ نے رخ زیبا کو پھیرا ہے، صحابہ کی آنکھوں میں نور بھرا۔ حضور سے کسی غلام نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اس نے آپ کو مشقت میں ڈالا، اس نے آپ کو مصیبت میں ڈالا، اتنی دیر تک آپ اس کی کہانی سنتے رہے، نہ جانے وہ کیا سنا رہی تھی، نہ جانے وہ کس روداد میں آپ کو لے کر چلی گئی۔ میرے آقا فرماتے ہیں، غلاموں، بات فقط اتنی ہے کہ پورے شہر میں اس کی کوئی نہیں سنتا۔ اگر محمد اس کی بات نہ سنے تو وہ اپنی کہانی کس کو سنانے کے لیے؟ رکھ کے لب اس میں محمد سے ہٹاتا بھی نہ تھا، جب مجھے نام نبی ٹھیک سے آتا بھی نہ تھا، تھام لیتا تھا کوئی وقت ملاقات جو ہاتھ، کیسا آقا تھا کبھی ہاتھ چھوڑاتا بھی نہ تھا۔ آپ ہی آپ اترتے تھے فرشتوں کے ہجوم، وہ عجب شاہ تھا دربار سجاتا بھی نہ تھا۔ آپ اس کی بھی سنا کرتے تھے ڈھیروں باتیں، وہ جسے پاس کوئی اپنے بٹھاتا بھی نہ تھا۔ آپ اس کی بھی سنا کرتے تھے ڈھیروں باتیں، وہ جسے پاس کوئی اپنے بٹھاتا بھی نہ تھا۔ اور بچوں سے پیار کرنے والوں، اپنی اولاد کو اپنی نگاہوں کا نور کہنے والوں، اپنی اولاد کو اپنے دل کا ٹکڑا کہنے والوں، اپنی اولاد کو اپنی آنکھوں کا چین کہنے والوں، مصطفیٰ کی ولادت سے پہلے نہ بیٹیوں سے محبت کی جاتی تھی، نہ بہنوں سے پیار کیا جاتا تھا، نہ بیویوں کو عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا، نہ ماں باپ کی عزت و تکریم کی جاتی تھی۔ اور ایسے میں کائنات کا محبوب جب اس دنیا میں تشریف لایا تو وہ لہجہ دیتا ہے کہ رکھ کے لب اس میں محمد سے ہٹاتا بھی نہ تھا، جب مجھے نام نبی ٹھیک سے آتا بھی نہ تھا۔ آپ کاندھوں پہ نواسے لیے چل پڑتے تھے، گود میں جب کوئی بچوں کو بٹھاتا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، خطیب ذیشان، مسلک اعلی حضرت، سرزمین لالا وارا، سرزمین لالا وارا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ واہ واہ۔ اور اسی لہجے کو دیکھ کر، حضور کی اسی زندگی کو دیکھ کر تاجدار بریلی فرماتے ہیں، اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے یہ۔ بولے نا بلند آواز سے سبحان اللہ۔ اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے یہ، انسان ہی انسان، وہی انسان ہے یہ۔ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، اور ایمان یہ کہتا ہے، ایمان یہ کہتا ہے، بلند آواز سے ایمان یہ کہتا ہے، میری جان ہے یہ۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ بور ہو رہے ہیں؟ آواز ٹھیک ٹھیک پہنچ رہی ہے؟ بلند آواز سے پہنچ رہی ہے آواز؟ میں جو میری شہرت کا سبب بنا،
اس کلام سے میں کنارہ کشی اختیار کرتے ہوئے میں یہاں آیا تھا، لیکن چونکہ جن کی محبت بھری دعوتوں کی سیڑھیاں طے کرتے ہوئے یہاں تک پہنچا، ان کا حکم ہے، لہذا اسے سنانے کے لیے میں مجبور ہوں۔ بلند آواز سے ایک بار بولیں نعرہ رسالت۔ قیامت کا دن ہوگا نا، تو آپ کے جسم کے اعضاء آپ کے خلاف گواہی دیں گے۔ ہاتھوں نے گناہ کیا تو ہاتھ آپ کے خلاف، پاؤں نے گناہ کیا تو پاؤں آپ کے خلاف۔ جب سب خلاف میں ہوں گے تو سنیوں نے جو محفل میں ہاتھ بلند کر کے حضور کے نام کی عزت پر نعرہ لگایا تھا نا، وہ ہاتھ ضرور گواہی دیں گے۔ اب جب سبحان اللہ یا رسول اللہ کہا کریں تو اس کو بھی گواہ بنایا کریں۔ نعرہ رسالت، ایک ہاتھ کو گواہ بنانا تو ایک ہاتھ اٹھا لے، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ نہ میں مدینے میں اجنبی ہوں نہ کوئی سرکار اجنبی ہے۔ قسم ہے اے نسبت غلامی یہ خاک مجھ میں رچی بسی ہے۔ نہیں بولیں گے آپ؟ کیپسول دینا پڑتا ہے کیا؟ کیپسول دینا پڑتا ہے؟ ویکسین کی ضرورت نہیں ہے نا؟ بولے ہمیں حضور کے عشق کے ویکسین کی ضرورت ہے۔ نہ میں مدینے میں اجنبی ہوں نہ کوئی سرکار اجنبی ہے۔ قسم ہے نسبت غلامی یہ خاک مجھ میں رچی بسی ہے، اور میرے عمل مجھ سے کہہ رہے ہیں تو دوزخی ہے، تو دوزخی ہے، مگر یہ کہتی ہے ان کی نسبت تو جنتی ہے، تو جنتی ہے۔ خدا کی قسم اگر یہ شعر میں حیدرآباد میں پڑھتا نا تب تک نعروں کی گونج پیدا ہو جاتی۔ میں انتظار کر رہا تھا کون عاشق رسول درمیان میں سے نعرہ لگائے۔ نعرہ تکبیر، رسالت، استعید میلاد النبی، عشق محبت، عشق محبت، نعرہ حیدری، سرکار کی آمد، سرکار کی آمد، یہاں کی آمد، نعرہ حیدری۔ نہ میں مدینے میں اجنبی ہوں نہ کوئی سرکار اجنبی ہے، قسم نہ میں مدینے میں اجنبی ہوں نہ کوئی سرکار اجنبی ہے، نہ میں مدینے میں اجنبی ہوں نہ کوئی سرکار اجنبی ہے۔ اے لوگوں آج حضور کا ذکر کر رہے ہیں نا، آج حضور کا ذکر کر رہے ہیں، کسی کے ڈرانے پہ آئے، کسی کے ڈرانے پہ آئے، کسی کے دھمکانے سے آئے، کسی نے زبردستی آپ کو لایا نہیں لایا نا، کسی نے نہیں لایا۔ خدا کی قسم میرا یقین کہتا ہے کہ ہم اس کی توفیق سے آئے ہیں کہ جس کے بنا اشارے کے درخت کا پتہ بھی حرکت نہیں کرتا۔ جب اس نے اپنے محبوب کے جشن میں آپ کو بھیجا ہے نا تو جی کھول کر جشن منا لے۔ ایسی رات روزانہ نہیں آتی، ڈیلی ہر رات اس طرح کا جشن، اس طرح کے جشن کا اہتمام نہیں ہوتا۔ بلند آواز سے بولیں گے، بلند آواز سے بولیں گے، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ ہر ذرہ آج کی رات کے جشن کی گواہی دے گا۔ کب؟ جب آپ اندر سے بیدار ہوں گے پوری طرح سے۔ ابھی میں صرف آپ کو بیدار کرنے کے لیے چند جملے کہہ رہا ہوں، پھر سنجیدگی کی طرف بھی آؤں گا انشاءاللہ۔ جس مقصد کے لیے بلایا اس مقصد میں اللہ کریم کامیابی عطا فرمائے۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ نہ میں مدینے میں اجنبی ہوں نہ کوئی سرکار اجنبی ہے، قسم ہے نسبت غلامی یہ خاک مجھ میں رچی بسی ہے، میرے عمل مجھ سے کہہ رہے ہیں تو دوزخی ہے، تو دوزخی ہے، مگر یہ کہتی ہو ان کی نسبت تو جنتی ہے، تو جنتی ہے۔ نہ چھیڑ تکرار کفر و ایمان، نہ تھام نجمی میرا گریبا، تیرا وظیفہ خدا خدا ہے، میرا وظیفہ نبی نبی، تیرا وظیفہ خدا خدا ہے، میرا وظیفہ، میرا وظیفہ، میرا وظیفہ کون نبی، کون نبی؟ آجا سنی دیکھ ذرا ہر سمت فضا میں نبی نبی، پیاروں کے لیے پیاری پیاری، پیاروں کے لیے پیاری پیاری، غزیب ہوا میں نبی نبی۔ کون نبی؟ الف سے لو انسان نبی، جیسے کامل برہان نبی، جیسے تطہیر کی جان نبی، جیسے ثقلین کی شان نبی، ہر مخفی بات کا راز نبی، اے جن سے پاک جواز نبی، مقدور نبی، تقدیر نبی، ایسے حق کی تصویر نبی، ایسے ختم الرسول نبی، خالق کا شہکار نبی، بہ کر حسن و جمال نبی، دال سے دل کے پاس نبی، راز سے رہبر حال نبی، ذات
شاہد بھی نبی، بے بدل نبی، بے مثل نبی، میرا سین سے ہے ساقی بھی نبی، سچا سچا کافی بھی نبی، سین سے ہے شافع بھی نبی، ساتھ سے صادق ذکر نبی، ساتھ سے ضامن فکر نبی، ساتھ سے طرفین میں نور نبی، ساتھ سے پر نور ظہور نبی، عین سے عین الحق نبی، عین سے غنی مغنی بھی نبی، ساتھ سے فضل ربی بھی نبی، میرا کاف سے قبلہ نبی نبی ہے، کاف سے کعبہ ہے، کاف سے کعبہ ہے، کاف سے کعبہ۔ گر لام سے پوچھو کیا ہے نبی، لولاک کی پاک فضا ہے نبی، نیم سے محمد نام نبی، نیم سے محمد نام نبی، نیم سے محمد نام نبی، نون سے نور قرآن بھی نبی، واس سے چہرہ وقتوہا نبی، یا سے عبد اللہ اصحاب نبی، ایمان نبی، ایقان نبی، سلطان نبی، میری جان نبی۔ ہم سنی کی پہچان، ہم سنی کی پہچان، ہم سنی کی پہچان۔ کون نبی، کون نبی، کونین نبی کے قدموں میں، دارین نبی کے قدموں میں، سبتین نبی کے قدموں میں، ثقلین نبی کے قدموں میں، حسنین نبی کے قدموں میں، صدیق نبی کے قدموں میں، فاروق نبی کے قدموں میں، عثمان نبی کے قدموں میں، حیدر بھی نبی کے قدموں میں، بوذر بھی نبی کے قدموں میں، طلحہ بھی نبی کے قدموں میں، حمزہ بھی نبی کے قدموں میں، عربی بھی نبی کے قدموں میں، اجمی بھی نبی کے قدموں میں، غازی بھی نبی کے قدموں میں، قاضی بھی نبی کے قدموں میں، ہندی بھی نبی کے قدموں میں، پاکی بھی نبی کے، مصری بھی نبی کے قدموں میں، شامی بھی نبی کے قدموں میں، عراقی نبی کے قدموں میں، ایرانی نبی کے قدموں میں، توقیر نبی کے قدموں میں، تنویر نبی کے قدموں میں، تاثیر نبی کے قدموں میں، تقدیر نبی کے قدموں میں، شبیر نبی کے قدموں میں، ہر پیر نبی کے قدموں میں، ہر پیر نبی کے قدموں میں۔ کون نبی؟ کلیوں کی چٹک میں نبی نبی، پھولوں کی مہک میں نبی نبی، چڑیوں کی چمک میں نبی نبی، موسم کی دھنک میں نبی نبی، موسم کی دھنک میں نبی نبی، بن بادل کے برسات نبی، ہر عاشق کی ہے نعت نبی، حامد حماد حمید نبی، مہتاب نبی، تاروں میں نبی، پیاروں میں نبی، یاروں میں نبی، چاروں میں نبی، ساروں میں نبی، قرآن تیرے پاروں میں نبی، قرآن تیرے پاروں میں نبی، ہم سنی کے ناروں میں نبی۔ آجا سنی دیکھ ذرا، ہر سمت فضا، ہر سمت فضا میں، ہر سمت فضا میں، پیاروں کے لیے پیاری پیاری گلزار ہوا میں۔ کون نبی؟ حامد حماد حمید نبی، امید نبی، تائید نبی، مہتاب نبی، تاروں میں نبی، پیاروں میں نبی، یاروں میں نبی، چاروں میں نبی، ساروں میں نبی، قرآن تیرے، قرآن تیرے، قرآن تیرے پیاروں میں نبی، ہم سنی کے ناروں میں نبی۔ کون نبی؟ میرے غوث کے لب پر نبی نبی، میرا خواجہ بولے نبی نبی، ہے رضا کے لبا پر نبی نبی، انوار کے لب پر نبی نبی، مخدوم بولے نبی نبی، ہر قاری بولے نبی نبی، ہر عالم بولے نبی نبی، ہر حافظ بولے نبی نبی، ہر مفتی بولے نبی نبی، ہر عاشق بولے نبی نبی۔ کون نبی؟ قادری چمن میں نبی نبی، نقشبندی چمن میں نبی نبی، سہروردی چمن میں نبی نبی ہے، چشتی چمن میں نبی نبی، برکاتی چمن میں نبی نبی ہے، نوری چمن میں نبی نبی، اشرفی چمن میں نبی نبی ہے، رضوی چمن میں نبی نبی، ہر سنی چمن میں نبی نبی۔ کون نبی؟ صدیق کا آقا نبی نبی، فاروق کا آقا نبی نبی، عثمان کا آقا نبی نبی، حیدر کا آقا نبی نبی، بوذر کا آقا نبی نبی، طلحہ کا آقا نبی نبی، حمزہ کا آقا نبی نبی، زہرا کے بابا نبی نبی، حسنین کے نانا، حسنین کے نانا، بھٹکوں کا سہارا، ڈوبوں کا کنارہ، یتیموں کا ماوا، مفلس کا ملجا، کعبے کا کعبہ، قبلے کا قبلہ، کعبے کا جھومر، کعبے کا تیور، اور یاد رکھے نجدیت وہابیت۔ تو قبر سے پہلے جو کر لے ہے قبر کے اندر، قبر کے اندر ہے، قبر کے اندر وقف درود و سلام کر دیا ہم نے، ان کے مگتوں میں نام کر دیا ہم نے۔ دیکھ نجدی نبی نبی کر کے تمہارا جینا حرام کر دیا ہم نے، دیکھ نجدی نبی نبی کر کے تمہارا جینا حرام کر دیا ہم نے۔ پڑھیں درود پاک، اللہم صلی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ قرآن کریم کا ارشاد، وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، تھوڑا سا سنجیدہ ہو جاؤ، اپنے رب کی نعمتوں کا خوب خوب چرچا کرو۔
اپنے رب کی نعمتوں کا اللہ نے انسان کو کتنی نعمتیں دی، کیا کوئی اس کا اندازہ لگا سکتا ہے؟ بولے خود قرآن کہتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو تم اسے گن نہیں پاؤ گے، نہیں سکتے۔ تمہارے اندر اتنی صلاحیت، اتنی طاقت ہی نہیں کہ رب نے تمہیں کتنی نعمتوں سے نوازا ہے۔ تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ ایک جانب قرآن کہتا ہے کہ نعمت جب ملے تو چرچا کرو، شہرہ کرو، لوگوں کو بتاؤ کہ یہ نعمت ملی، اور دوسری جانب قرآن کہتا ہے کہ تم نعمتوں کو گن ہی نہیں سکتے۔ تو یہ راز سمجھ میں نہیں آیا کہ تمام نعمتیں ہم گن بھی نہیں پائیں گے، پھر نعمتوں پہ چرچا کیسے کریں؟ ظاہر سی بات ہے، اگر اللہ نے 10 نعمتیں دی، سپوز 10 نعمتیں دی، تو ہم نے 5 کا چرچا کیا، 5 نعمتوں کو ہم گن نہیں پائے۔ میں نے مثال کے طور پر دی، اتنی نعمتیں رب کائنات نے ہمیں اور آپ کو عطا فرمائی کہ جس کا شمار ہم اور آپ نہیں کر سکتے۔ پھر کہتا ہے کہ تمہیں جب نعمت ملے تو چرچا کرو، پھر خود کہتا ہے کہ تم نعمتوں کو گن بھی نہیں پاؤ گے۔ آخر ان دونوں کے درمیان آخر یہ ٹکراؤ کیسے؟ اور اس ٹکراؤ کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو اس ٹکراؤ سے کس طرح ایک مسلمان بچ کر نکلنے کی کوشش کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو ماں باپ جیسی عظیم دولت دی، اس کی نعمت ہے۔ بھائی بہن جیسی عظیم نعمتیں دی، اس کی نعمت ہے۔ اللہ نے رہنے کے لیے ایک چھت سائبان دیا، یہ اس کی نعمت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اچھی روزی عطا کی، یہ اس کی نعمت ہے۔ رب کائنات نے آپ کو جسم دیا، یہ اس کی نعمت ہے۔ اولاً تو اللہ عز و جل نے اشرف المخلوقات بنایا، یہ اس کی نعمت ہے۔ آنکھ جس سے ہم اور آپ دیکھتے ہیں، یہ اس کی نعمت ہے۔ کان جس سے سنتے ہیں، یہ اس کی نعمت ہے۔ ہاتھ جس سے پکڑتے ہیں، یہ اس کی نعمت ہے۔ دل جو دھڑکنے کا کام کرتا ہے، یہ اس کی نعمت ہے۔ دماغ جو سوچنے اور فکر کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، یہ اس کی نعمت ہے۔ قدم قدم پر رب کائنات نے بندوں کو نعمتوں کی ارد گرد رکھا۔ اتنی نعمت اتنی نعمت اتنی نعمت کہ ہم اس کا شمار نہیں کر سکتے۔ تو آخر ایسی کون سی نعمت کہ جس نعمت کا چرچا کرنے کے لیے رب کائنات نے قرآن میں واضح لفظوں میں فرمایا جب رب کی نعمت ملے تو چرچا کرو۔ ہمارے گھر میں بچہ پیدا ہوتا ہے، ہم مٹھائیاں تقسیم کرتے ہیں، اللہ کی نعمت ہے اس لیے مٹھائیاں تقسیم کرتے ہیں۔ نیا مکان تعمیر ہوا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت ہے، ہم دعوتوں کا اہتمام کرتے ہیں، اللہ کی نعمت ہے اس لیے دعوتوں کا اہتمام کرتے ہیں۔ نکاح ہوا، ولیمہ کر کے لوگوں کو دعوت دیتے ہیں، اللہ کی نعمت ہے اس لیے ولیمہ کر کے لوگوں کو دعوت دیتے ہیں۔ عقیقہ کر کے بچے کی ولادت کی خوشی منانے والوں، گھر کے مکان کی تعمیر پر لوگوں کو دعوت پر بلانے والوں، مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی غلامی کا پٹا اگر گلے میں باندھ کر آئے ہو تو بڑی بیداری سے سننے کی کوشش کرنا۔ رب کی تمام نعمتیں جس کا احاطہ بندہ نہیں کر سکتا، پھر رب کہتا ہے کہ نعمتیں خداوندی پر اس کا چرچا بھی کرو، اظہار بھی کرو۔ اے مالک تو نے اتنی نعمتیں دی جس کا ہم شمار نہیں کر سکتے، اتنی نعمتیں دی جسے ہم نہیں گن سکتے، اتنی نعمتیں دی جس کا ہم اندازہ بھی نہیں لگا سکتے، تو کس نعمت کا شکر بجا لائیں اور کس نعمت کو چھوڑ دیں تو ہی بتا۔ آؤ تمہیں قرآن سے اس کا جواب دینے کی کوشش کر رہا ہوں۔ رب نے تمہیں ماں جیسی عظیم دولت دی لیکن احسان نہیں جتایا۔ رب نے تمہیں باپ جیسی عظیم دولت دی، احسان نہیں جتایا۔ رب نے تمہیں آنکھ جیسی بصارت دی، احسان نہیں جتایا۔ رب نے تمہیں دھڑکنے کے لیے دل دیا لیکن احسان نہیں جتایا۔ رب نے تمہیں رہنے کے لیے مکان دیا لیکن احسان نہیں جتایا۔ رب نے تمہیں اشرف المخلوقات کا تاج عطا کیا لیکن احسان نہیں جتایا۔ رب کائنات نے اس دھرتی پر تمہیں مسلمان پیدا کیا لیکن احسان نہیں جتایا۔ لیکن جب باری آمنہ کا بھیت کی ہے، جب باری عبداللہ کے لخت جگر کی ہے، جب باری عبدالمطلب کے نور نظر کی ہے، جب باری ہمارے آپ کے دلوں کی دھڑکن کی ہے، تو قرآن کہتے ہیں لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا۔ اے نعمتیں خداوندی پر شکر کے سجدے بجا لانے والے، تمام نعمتیں تم گن نہیں سکتے، لیکن میری ایک نعمت وہ ہے کہ جس پر میں نے احسان جتایا۔ کسی نعمت پر خوشی منایا نہ منایا، مصطفیٰ کی ولادت پر خوشی منایا، کیونکہ یہ وہ نعمت ہے جسے اللہ نے احسان سے یاد فرمایا۔ لوگ کہتے ہیں کہ حضور کی ولادت ہوئی،
اس وقت کس نے میلاد منایا تھا؟ آپ کیوں مناتے ہیں؟ کسی نے منایا تھا؟ لوگوں نے منایا تھا؟ میں کہتا ہوں نہیں منایا تھا۔ لوگ کہتے ہیں حضور کی ولادت پر لوگوں نے میلاد نہیں منایا، تو آپ کیوں مناتے ہیں؟ ہم نے کہا کہ نہیں منایا تھا۔ تو کہتے ہیں کہ آپ کیوں مناتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں کہ انہوں نے نہیں منایا تھا اس لیے ہم مناتے ہیں۔ بولے بلند آواز سے، انہوں نے نہیں منایا تھا اس لیے ہم۔ آپ پوچھیں گے کیسے؟ اب آپ بتاؤ کہ جس وقت حضور کی ولادت ہوئی مکے میں مومن کون تھا؟ مکے میں تو کفر کا غلغلہ تھا نا، ہر جانب کفر ہی کفر تھا، شرک ہی شرک تھا۔ انہوں نے نہیں منایا اس لیے ہم مناتے ہیں تاکہ دنیا والوں کو پتا چلے کہ میلاد منانا کافروں کی عادت نہیں، مومنوں کی عادت ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ حضور کی ولادت ہوئی، حضور کے میلاد پر یہ قمقمے کیوں، یہ لائٹس کا اہتمام کیوں، یہ روشنی کا انتظام کیوں، یہ جھنڈیاں کیوں؟ لوگ کہتے ہیں کہ یہ جھنڈیاں کیوں؟ اس وقت کیا حضور کی ولادت پر جھنڈیاں لگائی گئی تھی؟ حضور کی ولادت پر جھنڈیاں لگائی گئی تھی۔ حضور پر جب قرآن نازل ہوا تھا نا، اس وقت قرآن لکھنے کے لیے کاغذ موجود نہیں تھا، چمڑوں پہ لکھا جاتا تھا۔ قرآن لکھنے کے لیے کاغذ موجود نہیں تھا تو جھنڈیوں کے لیے کاغذ کہاں سے آتا؟ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم کہ کعبۃ اللہ پر جھنڈا نصب ہوا، مشرق میں جھنڈا نصب ہوا، مغرب میں جھنڈا نصب ہوا، اور پورے مکہ المکرمہ میں جس وقت مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی ولادت ہوئی، کفر جہاں اپنی شہرت اور اپنے عروج کی راہ دیکھ رہا تھا، جب مصطفیٰ کی ولادت ہوئی تو بڑے بڑے آتش کدے بجھ گئے۔ جہاں معبودان باطل کی عبادتیں کی جاتی تھی وہاں کے چراغ بجھ گئے، کعبۃ اللہ کو پرنور کر دیا گیا۔ پتہ یہ چلا کہ رب کائنات نے ولادت مصطفیٰ سے دنیا والوں کو یہ ذہن دیا کہ مصطفیٰ کی ولادت جب ہوگی تو کفر کی منزلوں پر موت طاری ہوگی، ایمان والوں کے گھر پر پہاڑوں کا نزول ہوگا۔ یہ حضور کی ولادت ہے۔ کس کی ولادت؟ خدا کی قسم زندگی میں کسی بات پر کمپرمائز کر لینا، لیکن میلاد مصطفیٰ سے کوئی کمپرمائز نہیں کرنا، کوئی کمپرمائز نہیں۔ اچھا، یہاں پر ایک سوال یہ بھی ہوتا ہے نا کہ ہم جیسے ہی ولادت مصطفیٰ کا جشن مناتے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں معلوم؟ وہ بولے تو آپ سمجھ رہے نا، وہ کیا کہتے ہیں معلوم ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ جس دن تم حضور کا میلاد مناتے ہو وہی تاریخ تو حضور کے وفات کی بھی ہے نا؟ 12 وفات کے نام سے یاد کرتے ہیں، 12 وفات نہیں کہتے ہیں، 12 ربیع الاول کہتے ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ اس دن تو حضور کی ولادت، حضور کے وفات کا بھی دن ہے۔ صحابہ رو رہے تھے، بعض صحابہ تو روتے روتے بے ہوش تک ہو گئے تھے، تو اس دن تو صحابہ رو رہے تھے، تم اس دن جشن مناتے۔ یہ تضاد، یہ منافقت کیوں؟ علماء کی توجہ چاہوں گا۔ وہ روتے تھے، تم ہنس رہے ہو، وہ آنسو بہاتے تھے، تم خوشیاں منا رہے ہو۔ وہ صحابہ جس سے دین امت مسلمہ تک پہنچا، وہ صحابہ جن کے احسانات کے تلے آج پوری امت مسلمہ دبی ہوئی ہے، وہ صحابہ کی جن کے قدموں سے اڑنے والی خاک تک بھی آج کا کوئی ولی نہیں پہنچ سکتا، وہ صحابہ اکرام کی عظیم جماعت رو رہی تھی اور تم خوشی مناتے۔ یہ تضاد کیسا؟ میں آپ کو جواب دوں، اجازت ہے؟ یاد رکھیں گے یہ جواب؟ یاد رکھیں گے؟ حضور علیہ السلام کی اس دنیا میں جو تشریف آوری ہوئی وہ 2 طریقے سے، اہل علم کی خصوصی توجہ، دعائیں چاہوں۔ ایک حضور جسمانی طور پہ تشریف لائے، اور ایک حضور کی آمد روحانی طور پر ہوئی۔ وہ رو اس لیے رہے تھے کہ جب مؤذن رسول حضرت بلال اذان دیتے تھے تو حجرہ عائشہ سے چہرہ مصطفیٰ جھلکتا تھا۔
اب وہ چہرے مصطفیٰ نظر نہیں آئے گا، اس لیے آنکھوں سے آنسو نکلے۔ وہ رو اس لیے رہے تھے کہ ہم حضور کے جسم سے نکلنے والے پسینے کی خوشبو سونگ سونگ کر حضور کا پتہ دیکھتے تھے۔ اب وہ موقع دوبارہ نہیں ملنے والا ہے، اس لیے رو رہے تھے۔ وہ رو اس لیے رہے تھے کہ کائنات کا پیغمبر ہمارے درمیان بیٹھ کر ہمارے سینے میں اپنے عشق اور مصطفیٰ اپنے عشق اور رب تبارک و تعالیٰ کی محبت کو جافزی کر رہا ہے۔ اب وہ موقع ہمارے درمیان سے جاتا رہا، اس لیے رو رہے تھے۔ وہ رو اس لیے رہے تھے کہ کائنات کا محبوب جب مصلی امامت پر چل بدر ہوتا تھا، ہم ان کی سیدھی جانب کھڑے ہو کر چپکے چپکے رخ زیبا کا دیدار کر لیا کرتے تھے۔ وہ موقع نصیب نہیں ہوگا، اس لیے رو رہے تھے۔ حضور کے جسمانی، توجہ رکھیں گے، حضور کی جسمانی حیات اور حضور کی جسمانی صورت اب ان سے غائب ہے۔ اب وہ چہرہ جسمانیت کے ساتھ ہمارے ارد گرد نہیں رہنے والا ہے۔ اب وہ رخصت ہو گئے، اس لیے آنسو بہا رہے تھے۔ ان کا حق تھا، ان کا حق تھا، ان کے لیے ضروری تھا کہ آمنہ کا دل پر ان کے درمیان رہا کرتا تھا، جو ان کے دلوں کی دھڑکنوں میں سکون پیدا کرتا تھا۔ اب وہ رخصت ہو گئی، اس لیے رو رہے تھے۔ لیکن غلاموں، آپ سے کوئی پوچھے کہ وہ رو رہے تھے، تم ہنستے کیوں ہو؟ جواب یہ دینا کہ ان کے پاس جسمانی طور پر آئے تھے، ان کے چلے جانے پر وہ رو رہے تھے۔ ہمیں جسمانی طور پر نہ ملے، روحانی طور پر ملے، اور ایسے ملے کہ جب سے آئے ہیں کبھی گئے نہیں ہے۔ حضور روحانی طور پر ملے، اور اسی لیے تو کائنات کے محبوب نے ارشاد فرمایا، صحابہ تم جانتے ہو کہ سب سے عجب ایمان کس کا ہے؟ تعجب خیز ایمان۔ حضور کے غلاموں نے عرض کیا، یا رسول اللہ سب سے تعجب خیز ایمان انبیاء کا ہوگا۔ حضور علیہ السلام کے غلاموں نے جب کہا تو حضور فرماتے ہیں، صحابہ ان کا ایمان تعجب خیز کیسے، جبکہ وہ تو ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی تجلیات اور اس کے انوار و تجلیات کے سائے میں رہتے ہیں۔ پھر کہا، یا رسول اللہ سب سے تعجب خیز ایمان فرشتوں کا ہوگا۔ کہا نہیں، ان کا ایمان تعجب خیز کیسے، وہ تو ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت و نور کی برچھا میں رہتے ہیں۔ پھر کہا، یا رسول اللہ ہو سکتا ہے کہ تعجب خیز ایمان ہمارا۔ حضور فرماتے ہیں، تمہارا ایمان تعجب خیز کیسے، تو تم تو دن رات اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کے نزول کی گھڑیاں دیکھتے ہو، اپنی آنکھوں کے سامنے محبوب پاور کا چہرہ دیکھتے ہو۔ صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ تعجب خیز ایمان کس کا؟ حضور فرماتے ہیں، تعجب میں ڈالنے والا ایمان ان کا ہے کہ جو میرے بعد آئیں گے مجھے دیکھیں گے نہیں، لیکن میرے دیدار کے لیے تن من دھن کی بات لگا۔ یاد رکھیں، ہم میلاد جب مناتے ہیں تو اس کی دو بڑی وجہ ہے۔ ایک تو وجہ یہ ہے کہ ہم حضور کو خدا نہیں مانتے، اس لیے میلاد مناتے ہیں۔ بولے بلند آواز سے، حضور کو خدا نہیں مانتے اس لیے کیونکہ میلاد اس کی منائی جاتی ہے۔ میلاد کا جشن اس کے لیے کیا جاتا ہے جو پیدا کرنے والا نہیں، پیدا ہونے والا۔ خالق کے لیے میلاد نہیں ہے، مخلوق کے لیے میلاد ہے۔ ہم حضور کی ولادت کا جشن منا کر ساری دنیا کو پیغام دیتے ہیں کہ دیکھو مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی ولادت کا جشن ہم اس لیے مناتے کہ ہم محبوب کو محبوب سمجھتے ہیں، خدا نہیں سمجھتے۔ ہم محبوب کو محبوب خدا سمجھتے ہیں، اس لیے میلاد مناتے ہیں۔ ایک وجہ یہ کہ ہم خدا نہیں سمجھتے، اور دوسری سب سے بڑی وجہ یہ کہ پہلی وجہ تو یہ کہ ہم خدا نہیں سمجھتے، اور دوسری وجہ یہ کہ ہم اپنی طرح نہیں سمجھتے، اس لیے میلاد مناتے ہیں۔ ہم اپنی طرح، بلند آواز سے، ہم اپنی طرح نہیں سمجھتے۔ لوگ کہتے ہیں نا کہ حضور کھاتے ہیں ہماری طرح، اس لیے اپنی طرح۔
پیتے ہیں تو اپنی طرح، چلتے پھرتے دیکھا تو کہا اپنی طرح، گفتگو کرتے دیکھا تو کہا اپنی طرح، جسم پہ حملہ آور کوئی شے لگی اور جسم سے خون کے قطرات زمین پر زمین کی رنگینیوں میں اضافہ کرنے کے لیے تشریف لے آئے تو کہا اپنی طرح۔ حضور علیہ السلام سوتے بھی ہیں اس لیے کہا اپنی طرح۔ حضور علیہ السلام کو جنگ میں جاتے دیکھا تو کہا اپنی طرح۔ حضور کی ظاہری حیت و کیفیت کو دیکھ کر کہا اپنی طرح۔ ان کہنے والوں سے کبھی پوچھنا کہ وہ بدبخت مصطفیٰ کو اپنی طرح کہنے والے، ذرا ایک بار یہ بھی تو بتا کہ مصطفیٰ اگر تیری طرح ہے تو کیا مصطفیٰ کی امی بھی تیری ماں کی طرح ہے؟ اور بلندوا سے مصطفیٰ کی امی بھی تیری امی کی طرح ہے۔ ارے آج اگر کوئی اپنے پیٹ میں اپنے بچے کی پرورش کرنے والی ہماری ماں اور بہنیں ہو، 9 مہینے اپنے پیٹ میں جب بچے کو پال رہی ہوتی ہیں، پہلے الٹی نہیں ہوتی، جیسے ہی پیٹ میں بچہ پرورش پانے لگتا ہے، جی متلانے لگتا ہے، الٹیاں پہ الٹیاں ہوتی ہے، قے پہ قے ہوتی ہے۔ جب پہلے بے چینی نہیں ہوتی، جیسے ہی پیٹ میں بچہ پرورش کر رہا ہوتا ہے بے چینیاں بڑھ جاتی ہے۔ پہلے بے قراری نہیں ہوتی، لیکن جیسے ہی پیٹ میں بچہ پرورش پاتا ہے بے قراری ڈیرا جما دیتی ہے۔ ارے آج مصطفیٰ کو اپنی طرح کہنے والوں، تیری ماں کا تو یہ حال کہ جب تو ان کے پیٹ میں تھا تو تیری ماں تیری وجہ سے الٹیاں کر رہی تھی، لیکن مصطفیٰ کی امی جان کا ذکر ذرا سن۔ آقا کی ماں سیدہ طیبہ آمنہ فرماتی ہے کہ جب میرا محمد میرے پیٹ میں تھا، خدا کی قسم الٹیاں تو دور کی بات، میں کچھ کھاتی تھی اور اس سے اگر بیکار آتی تھی تو اس سے مشک عنبر کی خوشبو نکلا کرتی۔ تمہاری ماں جب تم پیٹ میں رہو تو ماں کچھ کھائے تو ڈکار کھٹی آئے، کھانا ہضم نہ ہو، املی کھانے پہ مجبور، آم کھانے پہ مجبور، لیکن قربان والدہ ماجدہ جناب مصطفیٰ کریم پر فرماتی ہے کہ خدا کی قسم میں کچھ کھاتی تھی اور ڈکار نکلتی تھی تو خدا کی قسم مشک عنبر کی خوشبو صاف صاف نکلا کرتی۔ میں پوچھوں ماں آمنہ کیا یہ خوشبو پہلے بھی نکلا کرتی تھی؟ جواب دیتی ہے نہیں، جب سے میرا سونا محمد میرے پیٹ میں آیا تب سے ان خوشبوؤں کی بہار احساس آ گئی۔ حضور کی امی جان سیدہ آمنہ فرماتی ہے آج اللہ کریم ہماری ماں اور بہنیں جن کی گود میں اللہ نے اولاد جیسی نعمت دی ہے، ان کی عمر میں برکتیں عطا کرے، ان کے اقبال میں بلندیاں عطا فرمائے۔ جو اولاد سے محروم ہے اللہ کریم ولادت مصطفیٰ کے صدقے میں ان کی گود کو ہری بھری فرمائے۔ حضور کی ماں سیدہ آمنہ فرماتی ہے کہ جب میرا بیٹا محمد میرے شکم مبارک میں تھا کبھی مجھے تکلیف کا احساس نہ ہوا، کبھی تکلیف کا احساس نہیں ہوا۔ ہمارے گھروں میں بھی ڈیلیوری کے کیسز ہوتے ہیں، اندازہ لگا کتنی تکلیف کتنی مشقتوں کے ساتھ ایک عورت اپنے پیٹ میں بچے کو پالتی ہے نا، اپنا خون پلا پلا کر اس کی پرورش کرتی ہے، کتنی مصیبتوں کو جھیلتی ہے، لیکن حضور کی ماں فرماتی ہے کہ میرا محمد جب میرے پیٹ میں تھا مجھے کبھی تکلیف کا احساس نہ ہوا۔ میں کہوں تکلیف کیسے ہوگی سیدہ، وہ تو آئے تھے دکھ درد کی تکلیف دور کرنے کے لیے، دکھیاروں کا حال جاننے کے لیے تو آئے تھے۔ وہ فرماتی ہے کہ کبھی مجھے بوجھ کا احساس نہ ہوا۔ کیسے بوجھ کا احساس ہوتا؟ وہ تو آئے تھے غریبوں کا بوجھ اس کے کاندھے سے اتارنے کے لیے۔ فرماتی ہے کبھی مجھے بے چینی نہیں، کبھی مجھے بے قراری نہیں، کبھی کوئی تکلیف نہیں، کبھی کوئی پریشانی نہیں، کبھی میرا من نہیں گھبرایا، کبھی میرے من میں کسی طرح کی خیالات نہیں آئے۔ یا رسول اللہ، آپ کی امی جان کے قدموں سے اڑنے والی خاک پر ہماری ماں اور بہنیں قربان، سیدہ آپ کو تکلیف کیسے ہوتی جو آپ کے شکم مبارک میں رب کریم نے عطا فرمایا؟ خدا کی قسم یہ اعزاز کائنات میں کسی ماں کو حاصل ہی نہیں ہوا۔ حضور اکرم علیہ السلام کی پیاری امی
سیدہ آمنہ، توجہ ہے؟ پیچھے والے توجہ ہے؟ اب ہاتھ اٹھا دیا کریں، میں سمجھوں گا کہ آپ موجود ہیں۔ حضرت عثمان بن ابی العاص کی امی جان سیدہ آمنہ کی خدمت میں مامور تھی۔ وہ فرماتی ہیں کہ وہ گئی، اپنی سہیلیوں کے ساتھ موجود تھی، وہ جیسے ہی سیدہ آمنہ کے گھر میں گئی، توجہ رکھیں، گھر میں گئی تو ڈر کے واپس باہر آ گئی، گھبرا کر باہر آ گئی۔ رات کا وقت تھا، گھبرا کے جیسے ہی وہ واپس آئی تو ان کی سہیلیوں نے ان سے پوچھا، ان کی سہیلیوں نے ان سے پوچھا کیا بات ہے اے عثمان کی ماں، کیا بات ہے؟ تم بڑی گھبرا کر باہر نکلی، اس سے پہلے بھی تم گئی تھی، اس سے پہلے بھی بہت بار جا چکی، ابھی گئی تو واپس کیسے آ گئی؟ وہ فرماتی ہیں، توجہ رکھیں گے، وہ فرماتی ہیں کہ خدا کی قسم، خدا کی قسم میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ جو تارے آسمان میں چمکتے تھے میں نے آمنہ کے گھر میں ان کی آنگن میں چمکتے ہوئے دیکھے۔ آمنہ کے گھر میں آنگن میں دیواروں پر چمکتے ہوئے ان ستاروں کو دیکھا۔ ہو سکتا ہے آج کوئی آپ سے سوال کر بیٹھے کہ سائنس تو یہ کہتی ہے کہ ایک ستارے کا کمال یہ ہے کہ اس ستارے کو اگر زمین پر اتار دیا جائے تو پوری زمین وہ ڈھانپ لے، اتنا بڑا ستارہ ہوتا ہے۔ اور وہ روایت یہ کہتی ہے کہ تمام ستاروں کو میں نے دیکھا جو آسمان پر چمکتے ہیں وہ آمنہ کی دیوار پہ چمک رہے ہیں۔ آخر اتنا تضاد کیوں؟ آخر اتنا بڑا ستارہ وہ آمنہ کی دیوار پر آئے تو وہ چھوٹا نظر آئے؟ یہ روایت سمجھ میں نہیں آتی، اور روایت سمجھنا ہے کہ تمہیں عشق مصطفیٰ کا جام پینا ہوگا۔ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے غلاموں، یہ ہمارے اور عقیدے پر بہاروں کا وقت ہے۔ ایسے ہی موقع پر پروردگار عالم اپنی بہار نازل فرماتا ہے، اور غلامان محمد تمہارے سینے میں رب کائنات اپنے حبیب کا عشق کوٹ کوٹ کر بھر دے۔ علماء فرماتے ہیں کہ ستارے جب اپنی جگہ پر ہیں تو وہ بڑے ہی ہیں، یہ رب کائنات کا نظام ہے کہ ستاروں جب تم اپنے گھر میں رہو تو بڑے بن کر رہو، لیکن جب مصطفیٰ کی چوکھٹ پر جاؤ تو اختیار نہیں کہ بڑے بن کر رہو۔ مصطفیٰ کی چوکھٹ پر جو جائے گا اسے چھوٹا بننا پڑے گا، اس لیے ستارے آسمان پر بھی چھوٹے بڑے بن کر رہتے ہیں، مصطفیٰ کی چوکھٹ پر آئے تو چھوٹے چھوٹے نظر آ جائیں۔ خبردار کبھی ان سے تعلقات میں، رشتہ داری میں، دوستی میں، محبت کے لینے اور دینے میں رشتہ برقرار نہیں رکھنا جو میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی محبت نہیں رکھتا۔ یہ حضور کی ولادت کا جشن آئینے کی طرح چہرے کو صاف کر دیتا ہے کہ کون مصطفیٰ والا ہے، کون مصطفیٰ والا ہے، اور کون مصطفیٰ کریم علیہ السلام سے بغاوت کرنے والا ہے۔ لوگ کہتے ہیں حضور علیہ السلام اپنی طرح بشر، کیا کہتے ہیں؟ بلند آواز سے کیا کہتے ہیں؟ کیا کہتے ہیں؟ ہم تو نہیں کہتے نا نعوذ باللہ، ہم خاکی بشر و نوری بشر ہے نا۔ جو یہ کہتے ہیں نا اپنی طرح بشر، اپنی طرح بشر، اپنی طرح بشر، ان سے کہنا کہ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے جب کھارے کنویں میں تھوک ڈالا تھا لعاب دہن تو کھارا کنواں میٹھا ہو گیا تھا۔ ذرا تو اپنی طرح کہتا ہے نا تو گھر میں جب بیوی سالن پکائے تو تھوک ذرا ایک مرتبہ اپنے سالن میں دیکھ بیوی تیرا کیا حشر کرتی ہے، اتنی محنتوں سے کھانا پکایا، تھوکنے کے بعد کھانے کو ناپاک کرتا ہے بدبخت۔ ذرا کہہ کر دیکھ اپنے گھر میں مصطفیٰ کو اپنی طرح کہنے والوں، آؤ تمہیں حضرت جبریل امین کی بارگاہ میں لے کر چلو۔ حضرت جبریل امین ہے حضور کی بارگاہ کے غلام، حضور کی بارگاہ کے خادم، سدرۃ المنتہا کے مکین، حضرت جبریل امین مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہے۔ آقا کریم نے ایک مرتبہ سوال کر لیا، جبریل بتاؤ تمہاری عمر کتنی ہے؟ کیا پوچھا؟ تمہاری عمر؟
بول دیا کریں تمہاری عمر کتنی ہے؟ حضرت جبریل امین عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ مجھے اپنی عمر کا بخوبی اندازہ تو نہیں، لیکن اتنا جانتا ہوں کہ 70,000 سال میں چوتھے آسمان پر ایک ستارہ چمکا کرتا تھا۔ کتنے سال میں؟ بول دیں کتنے سال میں؟ بلند آواز سے کتنے سال میں؟ 70,000 سال میں۔ اور آقا میری عمر کا اس سے اندازہ لگائیں کہ اس ستارے کو میں نے 72,000 مرتبہ دیکھا۔ بلند آواز سے بولے سبحان اللہ۔ آقا 70,000 سال میں چمکتا تھا اور میں نے 72,000 مرتبہ اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ حضور علیہ السلام نے پوچھا جبریل اس ستارے کو دیکھو گے تو پہچان پاؤ؟ کہا آقا میں نے 72,000 مرتبہ دیکھا ہے، کیسے نہ پہچانوں؟ حضور اکرم علیہ السلام نے اپنے امامہ مبارکہ کو جیسے ہی تھوڑا سرکایا، وہ ستارہ جو چوتھے آسمان پر 70,000 سال میں چمکتا تھا، وہ ستارہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی جبین ناز پہ نظر آیا۔ حضرت جبریل امی عرض کرنے لگے یا رسول اللہ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان کہ جس ستارے کو میں نے 72,000 مرتبہ دیکھا وہ ستارہ کوئی اور نہیں، یہ ستارہ آپ کی پیشانی میں چمک رہا ہے۔ مصطفیٰ فرماتے جبریل میں وہی ستارہ ہوں جس ستارے کرتا تھا۔ آپ نے تو یہ باتیں بہت بار سنی، اب اس میں سے کچھ لطیف راز نکالنے کی کوشش کر رہا ہوں، دعائیں چاہوں گا۔ 70,000 سال میں ایک ستارہ 70,000 سال میں ایک بار چمکتا، کتنے سال میں؟ جبریل آخر بات کیا تھی اس ستارے میں کہ تم 70,000 سال تک دوبارہ دیکھنے کے انتظار میں کھڑے رہ جاتے تھے؟ بلند آواز سے بولے سبحان اللہ۔ اے جبریل آخر اس ستارے میں بات کیا تھی کہ جس ستارے کو تم 70,000 سال میں ایک بار تکتے تھے اور 70,000 سال تک اسی ستارے کے دیدار کے لیے نگاہیں پھاڑ پھاڑ کر آسمان کی جانب تکتے رہتے تھے کہ کب وہ ستارہ واپس آئے، کب وہ ستارہ واپس آئے۔ 70,000 سال تک تو مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی نورانیت کو تکنے کے لیے انتظار کرتے تھے، اور پھر 70,000 سال کے بعد جب وہ ستارہ دوبارہ نمودار ہوتا، جبریل تمہاری آنکھوں کی رنگت بتاتی کہ ہاں تم نے دیدار کر لیا ہے، پھر وہ ستارہ اوجھل ہو جاتا، پھر تم 70,000 سال تک انتظار کرتے، پھر وہ ستارہ دیدار کراتا، پھر نگاہوں سے اوجھل ہو جاتا، پھر 70,000 سال تک انتظار کرتے، تم نے 72,000 مرتبہ کی وہ گنتی اتنی تیزی سے یاد کی، ایسا لگتا ہے کہ تمہیں اس ستارے سے عشق ہو گیا تھا، تمہیں اس ستارے سے محبت ہو گئی تھی۔ جبریل امین عالم وجدانیت میں جواب دیتے ہیں کہ لوگوں تم نے مصطفیٰ کے ستارے کا روپ نہیں دیکھا اس لیے یہ باتیں کرتے ہو، میں نے جو پہلی بار دیکھا تھا اس دیدار کی طرف، اس دیدار کا نشہ ایسا تھا کہ 70,000 سال تک اسی نشے میں رہتا تھا، دوبارہ دیکھتا تھا، پھر 70,000 سال تک اسی نشے میں چوم رہا کرتا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، آمد سرکار مصطفیٰ، مسلک اعلی حضرت، سرزمین لالا وارا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ کتنی مرتبہ دیکھا تھا؟ بلند آواز سے کتنی مرتبہ؟ بلند آواز سے نا کتنی مرتبہ؟ اور بلند آواز سے کتنی مرتبہ؟ 72,000 مرتبہ۔ کتنی مرتبہ؟ میں آپ سے پوچھوں، میں آپ کے درمیان پہلی بار آیا، پہلی بار حاضری ہوئی تھی، اس میں تو بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو مجھے پہلے سے جانتے ہیں، لیکن اکثریت جو ہے وہ مجھے پہلی بار دیکھ رہی ہے۔ اگر میں اگلے سال پھر آپ کے پاس آ جاؤں تو آپ مجھے پہچانیں گے؟ جی بولے بلند آواز سے پہچانیں گے؟ پہچانیں گے؟ اگر ٹوپی بدل کر آؤں تب بھی پہچانیں گے؟ ڈریس چینج کر کے آؤں تب بھی پہچانیں گے؟ کمرے میں آئیں گے سر پہ ٹوپی نہیں ہوگی تب بھی پہچانیں گے؟ ہے نا؟ ٹرین میں سفر کر رہا ہوں، سفر کی حالت میں رہوں گا تب بھی پہچانیں گے؟
ایک انسان کی نگاہوں میں اللہ نے اتنی طاقت دی، توجہ رکھیں گے، ایک انسان کی آنکھوں میں اللہ نے اتنی طاقت دی کہ ایک بندے کو ایک بار دیکھ لے اور 10 سال کے بعد بھی اگر دوبارہ دیکھے تو ذہن کام کرتا ہے کہ اسے کہیں نہ کہیں ضرور دیکھا ہے نا۔ اور اگر وہ اپنا تعارف کرا دے کہ ہماری پہلی ملاقات وہاں ہوئی تھی تو پھر تو انسان زندگی پر نہیں بھولتا۔ صحیح کہہ رہا ہوں میں؟ صحیح کہہ رہا ہوں؟ میں پوچھوں جبریل سے کہ اے جبریل، تم تمام انبیاء کی بارگاہ میں حاضری دیتے تھے، تمام انبیاء کی بارگاہ میں اللہ کا کلام پہنچاتے تھے، اے جبریل ہم آپ پر قربان ہیں۔ جبریل آپ بارگاہ مصطفیٰ کی ایسی نسبت رکھنے والے جو صبح شام اللہ کے حبیب کی بارگاہ میں رب کا کلام پہنچاتے، حضور حجرے میں ہے تو جبریل آپ حجرے میں، حضور جنگ کے میدان میں ہو تو جبریل آپ حضور کی بارگاہ میں جنگ کے میدان میں، حضور اگر مسجد میں ہو تو آپ حضور کے پاس مسجد میں، حضور اگر صحن میں ہو تو آپ حضور کی بارگاہ صحن میں۔ یا رسول اللہ، یہ آپ کا خادم خاص حضرت جبریل جبریل آپ کی بارگاہ میں بار بار آتا ہے، اللہ کا کلام لے کر آتا ہے۔ لیکن ذرا توجہ دیں گے، مصطفیٰ جب تک نور کی شکل میں تھے، توجہ رکھیں، جب تک نور کی صورت میں تھے، 70,000 سال میں دوبارہ دیکھ کر بھی پہچانتے تھے کہ یہ وہی نور ہے جس نے میری آنکھوں پہ نشہ چھایا ہے۔ 70,000 سال کے بعد بھی اندازہ ہوتا تھا، یقین تھا کہ یہ وہی نور ہے جو 70,000 سال پہلے نکلا ہے۔ جب تک نور کی حالت میں تھے، جب تک نور کی صورت میں تھے، جب تک نور کی کیفیت میں تھے، جب تک نور کے لباس میں تھے، جبریل تم خوب پہچانتے تھے۔ لیکن اے جبریل، جیسے ہی اس نور مصطفیٰ نے عبداللہ کے بیٹے ہونے کا لباس اوڑھا، اس نور مصطفیٰ نے آمنہ کے لخت جگر ہونے کا لباس اوڑھا، اس نور مصطفیٰ نے عبد المطلب کے نور نظر ہونے کا لباس اوڑھا، اس نور مصطفیٰ نے سیدہ طیبہ عابدہ زاہدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے بابا ہونے کا لباس اوڑھا، اس نور مصطفیٰ نے حسنین کے نانا ہونے کا لباس اوڑھا، اس نور مصطفیٰ نے ابو بکر کا یار ہونے کا لباس اوڑھا، اس نور مصطفیٰ نے عمر کا آقا ہونے کا لباس اوڑھا، اس نور مصطفیٰ نے عثمان و علی کا داتا ہونے کا لباس اوڑھا۔ جیسے ہی اس نور نے بشریت کا لباس کیا اوڑھا، تمہاری آنکھیں دھوکہ کھا گئی، تم مصطفیٰ کو نہ پہچان سکے۔ پتہ یہ چلا کہ جو جبریل 72,000 مرتبہ مصطفیٰ کا دیدار کر لے اور مصطفیٰ ذرا لباس بدل لے تو جبریل مصطفیٰ کی حقیقت کو نہ پہچان سکے۔ اے دو وقت کی روٹی پہ محتاجی کا شکار ہونے والے، تو دو کتابیں پڑھ کر جبریل کا مقابلہ نہیں کر سکتا، مصطفیٰ کی حقیقت کے پہچاننے کی کوششیں کیوں کرتا؟ جبریل 72,000 مرتبہ دیکھے تھے نا، لیکن حضور کو پہچاننے سے انکار کر گئے کہ یہ وہی نور ہے۔ لباس ہی تو بدلا تھا نا، نور نے بشریت کا لباس کیا اوڑھا کہ جبریل کی آنکھیں دھوکہ کھا گئی۔ مقدس فرشتہ، فرشتوں کا سردار مصطفیٰ کی حقیقت کو پہچاننے سے قاصر رہ گیا۔ ہم اور آپ حضور کی حقیقت کو پہچان سکتے ہیں؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ حضور نے فرمایا میری حقیقت کو میرے رب کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ چلو کہتے ہیں اپنی طرح اپنی طرح اپنی طرح، کیا کہتے ہیں؟ اپنی طرح۔ تم سے پوچھنا تو مٹی سے بنے ہو، آگ سے؟ کس چیز سے بنے؟ بولے کس سے بنے؟ انسان کس سے بنا ہے؟ بولے نا یار، شرماتے ہیں کیا؟ چائنا نے بنایا آپ کو؟ چائنا نے بنایا؟ اللہ کی تخلیق ہے نا۔ بولے کس سے بنے آپ؟ اللہ نوازے، کس سے؟ کس سے؟ کنفرم ہے؟ لاک کر دو؟ کر دو لاک۔ اب میں ایک چھوٹے بچے کو بولوں گا یہ پانی کا بوٹل لے، دے پانی کا بوٹل، یہ پانی کا بوٹل، ٹھیک؟ اور نیچے مٹی ہے، اس مٹی پر پانی ڈالے تو وہ مٹی کیا بن جاتی ہے؟ کیچڑ۔ کیا بن جاتی ہے؟ مٹی۔ مٹی پہ پانی ڈالو تو مٹی کیا بنا لیتی ہے؟ کیچڑ میں تبدیل کر لیتی ہے نا۔ آپ سوچ کر دیکھو کہ ہم مٹی سے بنے اور ہمیں اپنی حقیقت کا اتنا بھی علم نہیں ہے کہ عام مٹی پر پانی ڈالو تو کیچڑ بنتا ہے، اس مٹی پر پانی ڈالو تو کیچڑ صاف ہوتا ہے۔ ارے جو انسان اپنی حقیقت کا اندازہ لگانے کی صلاحیت نہیں رکھتا،
وہ انسان مصطفیٰ کی حقیقت کا اندازہ کیسے لگا سکتا ہے؟ اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے یہ، انسان ہی انسان وہ انسان ہے یہ۔ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، عظمت مصطفیٰ، مسلک اعلیٰ حضرت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ سبحان اللہ۔ باتیں بہت ساری ہیں، گفتگو کے اختتامی مرحلے میں لاتا ہوں۔ اجازت ہے؟ بلند آواز سے اجازت ہے؟ اور بلند آواز سے اجازت ہے؟ حضور علیہ السلام، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، حضور کی بارگاہ میں حضرت جابر نے عرض کیا تھا، یا رسول اللہ آپ کو نبی کب بنایا گیا؟ آپ کو نبی کب بنایا گیا؟ لوگ کہتے ہیں 40 سال کی عمر میں، نعوذ باللہ، ہم ایسا ایمان نہیں رکھتے۔ حضور نے فرمایا کنت نبیا و آدم بین الماء والطین، میں اس وقت بھی نبی تھا جب حضرت آدم مٹی اور پانی کی منزلوں کو طے کر رہے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، مٹی کا پتلا بنایا، روح پھونکی، حضرت آدم تیار۔ ٹھیک ہے، حضرت آدم علیہ السلام جب جنت میں رہنے لگے، توجہ رکھیں گے بات کو اختتام پہ لا رہا ہوں، جنت میں رہنے لگے تو حضرت آدم علیہ السلام کا دل نہیں لگتا تھا، حضرت آدم علیہ السلام کا دل نہیں لگتا تھا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا، حضرت آدم علیہ السلام سے ہی، حضرت آدم علیہ السلام سے ہی حضرت حوا یعنی ان کے جوڑ کو پیدا فرمایا۔ جب حضرت حوا آدم علیہ السلام کے سامنے آئی تو حضرت آدم علیہ السلام کا میلان حضرت آدم علیہ السلام ان کی طرف کھینچے جانے لگے۔ الجنس یمیل الی الجنس، جنس جو ہوتا ہے وہ جنس کی طرف مائل ہوتا ہے، اٹریکشن، پرکشش۔ حضرت آدم علیہ السلام حضرت حوا کی طرف مائل ہونے لگے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ آدم نہیں، تمہارے لیے ناجائز، تمہارے لیے بولے کیا ہے، تمہارے لیے ناجائز۔ حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کیا باری تعالیٰ پھر یہ میرے لیے جائز کیسے ہوگی، پھر میرے لیے حلال کیسے ہوگی؟ تو حضور علیہ السلام، لوگ کہتے ہیں کہ حضور کی ولادت نہیں ہوئی تھی، نبی کیسے ہوئی ہے نا؟ اس کی دلیل دیکھیں آپ، کیا باریک اور لطیف نقطہ میں آپ کو پہنچا رہا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ابھی آدم پیدا ہوئے اور انہی سے حضرت حوا کو پیدا کیا گیا، ان کی طرف کھینچے جانے لگے تو اللہ نے کہا ناجائز، پوچھا جائز کیسے ہوگی؟ اللہ نے فرمایا اے آدم تو میرے حبیب محمد رسول اللہ پر 20 مرتبہ درود بھیج۔ بولے نا بلند آواز سے، اور بلند آواز سے۔ حضور کی تخلیق بشکل محمد رسول اللہ نہیں ہوئی، حضور بشکل نور جلوگر ہے۔ کہا آدم تو میرے محبوب پر 20 مرتبہ درود بھیج، کسی بھی مسلک کی کتاب اٹھا کر دیکھ لو یہ روایتیں مل جائیں، 20 مرتبہ۔ حضرت آدم نے پوچھا پروردگار وہ 20 مرتبہ درود تیرے محبوب محمد رسول اللہ پر، وہ تیرا محبوب محمد کون ہے؟ اللہ نے فرمایا آدم اے آدم اگر میں محمد کو پیدا نہ کرتا تو تجھے بھی پیدا نہ فرماتا۔ 20 مرتبہ درود بھیج۔ حضرت آدم نے پوچھا پروردگار وہ 20 مرتبہ درود کیوں؟ کہا کہ یہ حق مہر ہے۔ کیا ہے یہ؟ حق مہر ادا کرتے ہیں۔ شادی ہوتی ہے تو کیا کرتے ہیں؟ مہر ادا کرتے ہیں۔ کہا یہ حق مہر ہے تو 20 مرتبہ میرے نبی پر درود بھیج، حوا تیرے لیے جائز ہو جائے گی۔ اب میں ذرا ذہن و فکر رکھنے والے ان ساتھیوں کو حاضر کرنا چاہوں گا۔ آج ہماری ماں اور بہنوں کی شادیاں ہوتی ہے، آج ہمارے بھائیوں کی شادیاں ہوتی ہے، آج ہمارے رشتہ داروں کی شادیاں ہوتی ہے۔ حق مہر دینے کے بعد بیوی کا اس پر پورا کنٹرول ہوتا ہے۔ 50,000 اگر حق مہر ہے تو 50,000 کی مالکہ اس کی بیوی ہوتی ہے، وہ جیسے چاہے اسے خرچ کرے۔ لیکن میں پوچھوں کہ باری تعالیٰ آدم کو حوا تو دیتا ہے، کہتا ہے مصطفیٰ پر درود بھیج، مصطفیٰ پر درود بھیج، لیکن یہاں درود تو نبی پر بھیجا جا رہا ہے، حضرت حوا کو ملتا کیا؟ حضرت حوا کو کیا ملتا ہے؟
شادی ہونے کے بعد لڑکی کا حق مہر پر کس کا حق ہوتا ہے؟ علماء جواب دیں گے، کس کا حق ہوتا ہے؟ عورت کا حق ہوتا ہے نا؟ جو مہر طے پایا گیا وہ مہر پر حق کس کا ہوتا ہے؟ عورت کا ہوتا ہے، جیسے چاہے اسے خرچ کرے۔ سوال ہوتا ہے کہ 20 مرتبہ درود بھیجا گیا، شادی ہو رہی ہے، نکاح ہو رہا ہے حضرت حوا سے، جائز حضرت حوا ہو رہی ہے اور درود بھیجا جا رہا ہے مصطفیٰ پر، کس پر؟ تو درود بھیجا گیا مصطفیٰ پر، حوا ان کے لیے جائز، تو حضرت حوا کو ملتا کیا؟ بولے کیا ملتا ہے؟ کچھ ملا؟ کچھ ملا؟ آپ کہیں گے کچھ نہیں ملا، لیکن آؤ میں تمہیں جواب دوں کہ ملتا کیا ہے؟ ملتا کیا ہے؟ کیا ملتا ہے؟ آج ہماری ماں اور بہنوں کے پاس اگر لڑکے مہر کا حق مہر ادا کریں، ہمارے بھائی اگر اپنی بیوی کو حق مہر ادا کریں، بیوی کے پاس وہ دولت رہتی ہے، چند دنوں تک رہتی ہے، دولت ختم ہو جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام تو دیکھو، اے میرے آدم تو حوا کو اگر اپنے لیے جائز کرنا چاہتا ہے تو میرے مصطفیٰ پر 20 مرتبہ درود بھیج۔ حضرت حوا نے سوال نہ کیا کہ باری تعالیٰ تو میرے پاس تو مجھے آدم کو دے دے، تو مجھے آدم کے حوالے کر رہا ہے، درود مصطفیٰ پر بھیجوا رہا ہے، میرے لیے کیا ہے؟ رب کی بارگاہ سے جواب آتا ہے، حوا خاموش رہا، آدم تیرے لیے، تو آدم کے لیے، ان دونوں کے ملاپ سے نور مصطفیٰ تیرے پکڑ میں آنے والا۔ دنیاوی حق مہر، دنیاوی حق مہر، چند دنوں کا مہمان، وہ آنے جانے والی دولتیں ہیں، لیکن سلام حضرت حوا پر۔ جب حضرت حوا کو حضرت آدم کے لیے پیش کیا گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا آدم 20 مرتبہ میرے مصطفیٰ پر درود بھیج۔ حضرت حوا خاموش ہے، رب تبارک و تعالیٰ کے فیصلے پر سر تسلیم خم کرتی ہے۔ انعام میں کیا ملا؟ ہوا تو میرے نبی پر بھیجے جانے والے درود پر خاموش ہو گئی، میں تجھے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے نور سے منور کر دیتا ہوں۔ حضرت حوا علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے ذریعے نور مصطفیٰ کی ماں بنا۔ تمام انسانیت، تمام آدمیت یہیں سے وجود میں آئی۔ حضرت آدم اور حضرت حوا کے نکاح کے بعد ہے نا، اس کے بعد آدمیت کی بنیاد، انسانیت کی بنیاد رکھی گئی۔ میں اس تفصیل میں نہیں جانا چاہوں گا، اب آخری بات کیا گفتگو کو سمیٹ رہا ہوں۔ اجازت ہے؟ اجازت ہے؟ بلند آواز سے اجازت ہے؟ حوا آدم کے لیے جب جائز ہوئی تو شرط کیا لگائی گئی؟ بولے 20 مرتبہ، بلند آواز سے 20 مرتبہ۔ اگر درود نہ بھیجتے تو حوا آدم کے لیے جائز ہوتی؟ حضرت حوا حضرت آدم کے لیے جائز ہوتی؟ یہ اللہ کا حکم تھا میرے مصطفیٰ پر درود بھیجو۔ پتا چلا اے انسانیت کا تاج اپنے سروں پہ سجانے والوں، تم چاند پر کمندے ڈال لو، آسمان پر شامیانہ کھینچ لو، سورج کو مائکروسکوپ سے دیکھنے کی طاقت پیدا کر لو، دنیا کی ترقی میں اپنا حصہ ادا کرو، تم جتنی بھی بلندیاں طے کرو گے، انسانیت کا وجود مصطفیٰ کے درود کی برکت سے ہوا۔ مصطفیٰ کے درود کی برکتوں سے انسانیت کا وجود ہوا۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے کہ حضور کے عشق میں یہاں پر بیٹھے ہیں۔ دنیا میں سب سے رشتہ توڑ دینا، لیکن حضور کی محبت کا رشتہ کبھی نہ توڑنا۔ ماں باپ روٹھے تو انہیں منا لینا، مان جائیں گے، بھائی بہن روٹھے تو منا لینا، وہ مان جائیں گے، ہے نا؟ اسی طرح ذہن میں رکھنا، تمہارا مصطفیٰ اگر تمہارے کسی عمل سے ناراض ہو جائے تو اسے منانے کی کوششیں کرنا، اور یہ طریقے حضور علیہ السلام کے منانے کے ہیں کہ غلام اپنے حبیب مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے جشن میں شرکت فرما کر مصطفیٰ کو بھی راضی کرتے ہیں، مصطفیٰ کے پیدا کرنے والے خدا کو بھی راضی کرتے ہیں۔ انسان دنیا والوں سے رشتہ توڑ سکتا ہے، مدینے والے سے رشتہ کبھی مت توڑنا، مدینے والے سے رشتہ کبھی مت توڑنا۔ آپ انتقال کر جاؤ گے، آپ کو قبر میں دفن کر دیا جائے گا۔ جو دوست جس کے ساتھ زندگی گزار لیتے ہوں اس سے کبھی کہنا، اس سے کوئی کہے کہ تیرا دوست تنہائیوں کا شکار ہے، کچھ لمحے کے لیے اس کی تنہائی دور کرنے کے لیے قبر میں رہ جا، وہ کہے گا نہیں، زندگی تک ساتھ تھا لیکن قبر کے اندر کوئی دوستی نہیں۔ جس بیوی کے لیے دن
دن رات محنتیں کر کے اس کے ارمانوں کا خواب پورا کرتے ہو، اس بیوی سے پوچھ کر کوئی دیکھے کہ تیرا شوہر تیرا شریک حیات قبر میں اکیلا سو رہا ہے، جاؤ اس کی تنہائی دور کرنے کے لیے تھوڑی دیر اس کے ساتھ بیٹھ جا۔ وہ کہے گی نہیں رشتہ دنیا تک تھا، قبر میں جانے کے بعد رشتہ ختم ہو جاتا ہے۔ جس بیٹے کی خوشی، جس بیٹے کی فرحت کا، جس بیٹے کے فرحت و انبساط کی کیفیت سے دوچار کرنے کے لیے دن رات باپ محنتیں کرتا ہے، اس بیٹے سے پوچھو کہ تیرا باپ تجھے لاڈلا کہتا تھا، آج تیرا باپ قبر کے اندر اکیلا لیٹا ہے، جاؤ اس کی تنہائی کو دور کرنے کے لیے تھوڑی دیر ساتھ ہو جا۔ اس کا بیٹا بھی جانے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ منو تلے مٹی پر منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری کی فریاد لگا کر لوگ واپس گھروں کو چلے جائیں گے۔ جب باپ ساتھ نہیں دے گا، جب بیٹا ساتھ نہیں دے گا، جب بھائی ساتھ نہیں دے گا، جب بیوی ساتھ نہیں دے گی، جب دوست ساتھ نہیں دے گا، جب استاد ساتھ نہیں دے گا، جب پڑوسی ساتھ نہیں دے گا، جب سب چلے جائیں گے قبر کی تنہائیاں ہوگی۔ خدا کی عزت کی قسم، کوئی آئے نہ آئے، آمنہ کا لال نورانی صورت لے کر تمہاری قبر میں جلوگر ہوگا۔ پتہ یہ چلا کہ محبت اس سے کرنا ہے جو زمین کے اوپر رہے تب بھی ساتھ دے، زمین کے اندر چلے جائیں تب ساتھ دے۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ محمد کی چاہت دماغوں کی شاہی، محمد کی نفرت دلوں کی تباہی، محمد کی بخشش خدا کا خزانہ، محمد کی رنجش عذاب الہی، محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ سہے عزت و اعتلاء محمد کہ اے عرش حق زیر پائے محمد، خدا کی رضا چاہتے ہیں تو عالم خدا چاہتا ہے رضائے محمد۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔